بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم قادہ کی دعائیں دیکھ رہے تھے۔ ہم دو دعائیں دیکھ چکے ہیں، کچھ آج دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ویل موو فارورڈ، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں گے۔ میں یہ آپ کے ساتھ پہلے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری جو دعائیں ہیں آج ہم اس میں نمبر 3 ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو پہلی دعائیں جو ہیں جو ہم نے بالعموم ہمارے ہاں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں، دو دعائیں تو نہیں، دو اذکار ہیں، اور وہ ہم نے دیکھے تھے پچھلی دفعہ۔ اور آج یہ ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور موت و حیات کی آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کی آزمائش کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ یہ بھی دعا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض موقعوں پر انہوں نے یہ بھی دعا پڑھی ہے قادہ میں۔ اس کے بعد اگلی نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اے پروردگار تو خاص اپنی بخشش سے میرے گناہ بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اس میں بھی وہی رنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کنٹینیوسلی ایک بہت بڑا جو غلبہ ہے ان دعاؤں میں وہ مغفرت کا ہے، اور اس دعا میں بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو میں نے غلطیاں کی ہیں اور جو کچھ بھلائیاں میں نہیں کر سکا ہوں ان کے شر سے، یا جو انسان معاملہ کرتا ہے اپنی زندگی میں فیصلے کرتا ہے اور جو وہ فیصلے نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ کسی فیصلے کو ٹھکرانا بھی ہے، تو جو کچھ میں نے کیا ہے، جو کچھ میں نہیں کر سکا ہوں، ہر اس چیز سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیر لی اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنا واسألک نعیما لا ينفد وقرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک وأعوذ بک من ضراء مضرۃ وفتنة مضلہ اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداة مہتدین۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے وسیلے سے مجھے اس وقت تک زندگی دے، یعنی تو جانتا ہے، تیرے پاس وہ سارا علم ہے، میرے بارے میں بھی اپنی مخلوق پر تیری پوری قدرت ہے، اس کے وسیلے سے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے، اور اس وقت دنیا سے لے جا جب تو لے جانے کو بہتر جانے۔ اے اللہ میں کھلے اور چھپے میں تیری خشیت مانگتا ہوں، اور خوشی اور ناخوشی میں سچی بات کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، اور فقر و غنا میں میانہ روی کی درخواست کرتا ہوں، اور ایسی نعمت اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانگتا ہوں، اور موت کے بعد زندگی کی راحت مانگتا ہوں۔
اور تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں، اس طرح کہ نہ تکلیف دینے والی سختی میں نہ ہوں اور نہ گمراہ کر دینے والے فتنوں میں۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت عطا فرما اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں۔ یہ میں آج کے لیے رکھ رہا ہوں جی۔ آج اصل میں میرے ہاں یہ لائٹ تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید آج کا سیشن نہیں ہو سکے گا، میں پھر اس کو پوری طرح سے آرگنائز انفارچونیٹلی نہیں کر سکا ہوں، تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ پھر وی ول کمپلیٹ اٹ۔ قادہ کی جو دعائیں ہیں، آج خیال یہ تھا کہ کمپلیٹ کر لیں گے، وہ انفارچونیٹلی اٹ واز اے لٹل ٹائم مس مینج ہو گیا، اس لیے اٹ واز انفورسیبل بٹ اگین آئی شوڈ ہیو کمپلیٹڈ اٹ یسٹرڈے۔ جی، آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں جی اب میں، بسم اللہ۔